ذرا یہ جملہ سنیے، ایک وقت تھا جب امیر لوگ دبئی کا رخ کرتے تھے، آج وہ وہاں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ یہ الفاظ 5 مارچ 2026 کو CNBC پر سامنے آئے، اور یہ کسی بھی تفصیل سے پہلے ہی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ صورتحال کتنی سنگین ہو چکی تھی۔ آج ہم بات کریں گے 2026 کے آبنائے ہرمز کے بحران پر۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے، لیکن اتنی حقیقی کہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ دنیا کی ایک سب سے اہم آبی گزرگاہ پر اگر ایسا کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو ہم اس کہانی کو کیسے سمجھیں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ آگ لگی کیسے، پھر بات کریں گے کہ دنیا کی یہ اہم ترین شہرگ کیسے بند ہوئی، ایران نے کون سی چال چلی، اس کے معاشی اثرات کیا ہوئے، اور آخر میں سب سے اہم سوال کہ کیا یہ صرف ایک کہانی ہے یا ایک بہت بڑی وارننگ؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں بالکل شروعات سے، وہ چنگاری جس نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہ سب کچھ صرف چند گھنٹوں کے اندر اندر ہوا۔ سب کچھ شروع ہوا 28 فروری 2026 کو۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران پر فضائی حملے کیے، اور ان حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی مارے گئے۔ ایران کا رد عمل فوری اور شدید تھا۔ متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین میں موجود امریکی اڈوں پر میزائلوں کی بارش کر دی گئی، اور پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک ریڈیو وارننگ جاری کی کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کسی بھی جہاز کو اجازت نہیں ہے، راستہ بند۔ اور بس اسی ایک اعلان کے ساتھ بحران اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دنیا کی توانائی کی شہرگ آبنائے ہرمز بند کر دی گئی۔ صرف 20%۔ یہ عدد شاید چھوٹا لگے، لیکن ذرا اس کا مطلب سمجھیں۔ دنیا بھر میں جتنا بھی تیل روزانہ استعمال ہوتا ہے، اس کا 5واں حصہ، جی ہاں 20%، اسی ایک تنگ سی آبی گزرگاہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو جب یہ بند ہوتی ہے تو پوری دنیا کی سپلائی لائن پر اثر پڑتا ہے۔ ایران کی اس دھمکی کا اثر اتنا فوری تھا کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ کچھ ہی دنوں میں جہاں روزانہ درجنوں ٹینکرز کی لائن لگی ہوتی تھی، وہاں ٹریفک بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ 150 سے زیادہ جہاز آبنائے کے باہر کھڑے انتظار کرتے رہے، کسی میں اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ اور یہ کوئی خالی دھمکی نہیں تھی، یہ خطرہ بہت جلد حقیقت بن گیا۔ حملے شروع ہو گئے۔ 1 مارچ کو MT اسکائی لائٹ نامی ٹینکر پر حملہ ہوا، اسے چھوڑنا پڑا، 2 لوگ مارے گئے۔ اسی دن ایک اور جہاز MKD ویوم، ایک اور جان گئی۔ پھر کچھ دن بعد مسافہ 2 نامی ایک چھوٹی کشتی ڈوب گئی، 4 لوگ اپنی جان سے گئے۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، اصل میں تو درجنوں جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایران نے یہ ناکہ بندی کی کیسے؟ یہ کوئی سادہ کام نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پوری حکمت عملی تھی۔ سب سے پہلے تو تھے براہ راست حملے، میزائل، ڈرونز اور وہ چھوٹی تیز رفتار کشتیاں جو اچانک نمودار ہو کر حملہ کرتی۔ پھر دوسرا طریقہ تھا چھپا ہوا خطرہ، یعنی سمندر میں بارودی سرنگیں بچھا دینا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ خطرہ کہاں ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے جدید طریقہ تھا الیکٹرانک جنگ کا۔ GPS سگنلز کو ہی ہیک کر لیا گیا، جہازوں کو غلط راستوں پر بھیج دیا گیا، جس سے نیویگیشن تقریباً ناممکن ہو گئی۔ اور یہیں سے ہم اس تجزیے کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں، ایران کا ایسیمیٹرک پلے بک، یعنی کس طرح ایک کمزور ملک ٹیکنالوجی میں پیچھے ہونے کے باوجود ایک سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ایسیمیٹرک وارفیئر یا غیر متناسب جنگ، یہ ہے کیا چیز؟ سیدھے الفاظ میں یہ وہ جنگ ہے جہاں 2 فریق برابر کے نہ ہوں، ایک بہت طاقتور، دوسرا بہت کمزور۔ تو کمزور فریق روایتی طریقوں سے نہیں لڑتا، وہ ایسی چالیں چلتا ہے، ایسی کمزوریوں پر وار کرتا ہے جن کے لیے طاقتور مخالف تیار ہی نہیں ہوتا۔ اور سب سے حیران کن بات کیا ہے پتہ ہے؟ یہ پوری حکمت عملی آج سے 24 سال پہلے 2002 میں امریکہ نے خود ایک جنگی مشق میں ٹیسٹ کی تھی۔ اس مشق کا نام تھا ملینیم چیلنج 2002، اور اس پر $250 ملین خرچ ہوئے تھے، اور اس کے نتائج چونکا دینے والے تھے۔ یہاں ذرا دونوں کا موازنہ دیکھیں۔ 2002 کی جنگی مشق میں جو ریڈ فورس یعنی دشمن کی ٹیم تھی، اس نے کیا کیا؟ چھوٹی تیز کشتیوں کا استعمال، پہلے سے کروز میزائل داغنا، بالکل وہی سب کچھ جو 2026 کے اس فرضی بحران میں ایران نے کیا۔ اور نتیجہ 2002 کی اس نقلی جنگ میں ریڈ فورس نے امریکہ کے 16 جنگی جہاز ڈبو دیے تھے۔ 16۔ خیر، اس جنگی حکمت عملی سے واپس آتے ہیں عالمی معیشت پر۔ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں شروع ہونے والے اس بحران نے پوری دنیا میں لوگوں کی جیبوں کو کیسے خالی کیا۔ سب سے پہلا اور فوری اثر تو تیل کی قیمتوں پر پڑا۔ بحران سے پہلے قیمت تھی تقریباً $85 فی بیرل، اور بحران کے عروج پر یہ قیمت $126 سے بھی اوپر چلی گئی، یعنی سیدھا 50% سے زیادہ کا اضافہ۔
لیکن کہانی صرف تیل پر ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس شروعات تھی۔ اس سپلائی شاک کی لہریں دور لگ گئیں، نیچرل گیس مہنگی ہو گئی، ایلومینیم مہنگا ہو گیا، ہیلیم تک کی قیمتیں بڑھ گئیں، اور سب سے خطرناک کھاد یعنی فرٹیلائزرز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اور اس چارٹ میں آپ اس زنجیری رد عمل کو صاف دیکھ سکتے ہیں۔ توانائی کی قیمتیں 30% بڑھیں، جس کی وجہ سے کیمیکلز اور کھاد کی قیمتوں میں 12% اضافہ ہوا، اور جب کھاد مہنگی ہوئی تو ظاہر ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئیں، ان کی قیمتوں میں 7% اضافہ ہوا۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ کیا یہ سب صرف ایک فرضی کہانی تھی، ایک وارننگ؟ اس کا جواب ہمیں ملینیم چیلنج 2002 کے اس واقعے میں ملتا ہے کہ جب امریکہ کو نقلی شکست ہوئی تو اس کے بعد کیا کیا گیا؟ ہوا یہ کہ جب ریڈ فورس نے امریکی بحری بیڑے کو ڈبو دیا تو ملینیم چیلنج 2002 کی اس مشق کو وہیں روک دیا گیا، معطل کر دیا گیا۔ لیکن پھر کچھ دیر بعد مشق کو دوبارہ شروع کیا گیا، مگر اس بار اصول بدل دیے گئے تھے۔ ریڈ فورس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ فلاں حکمت عملی استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تاکہ اس بار امریکہ کی جیت یقینی بنائی جا سکے۔ یعنی جو سبق سیکھنا تھا اسے سیکھنے کے بجائے نظر انداز کر دیا گیا۔ اور یہی بات ہمیں اس آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے کہ ایک حقیقی بحران میں کیا کوئی ری سٹارٹ کا بٹن ہوتا ہے؟